طوفان آنا بھی ضروری ہے زندگی میں، تاکہ پتہ چلے کون ہاتھ پکڑ کر بھاگ رہا ہے اور کون ہاتھ چھوڑ کر۔ اے میرے رب، مجھے تنہا نہ چھوڑ، تیرے سوا میرا اور کوئی سہارا نہیں۔ مجھے دکھوں اور پریشانیوں سے نجات دے اور میرے معاملات آسان فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ انسان کا نصیب اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے۔ زندگی کا اپنا ہی رنگ ہے، دکھ والی رات سویا نہیں جاتا اور خوشی والی رات سونے نہیں دیتی۔ جس شخص کے دشمن نہ ہوں اور سب دوست ہوں، اس جیسا منافق کوئی نہیں، کیونکہ دشمن اسی کے ہوتے ہیں جو حق کی بات کہتا ہے۔ حضرت علی۔ اے شہنشاہوں کے شہنشاہ، اے بادشاہوں کے بادشاہ رب، ہماری پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ آمین۔ شیشہ اور رشتہ دونوں نازک ہوتے ہیں، مگر ان میں ایک فرق ہے، شیشہ غلطی سے ٹوٹتا ہے اور رشتہ غلط فہمی سے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا، یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ دوسروں کو ہر وقت تولنے والے خود بہت ہلکے ہوتے ہیں۔ خون کے رشتوں میں اگر ہوتی وفا، یوسف نہ بکتا مصر کے بازاروں میں۔ جب آپ مالی طور پر مضبوط ہوں تو آپ کی فضول باتیں بھی لوگوں کو اقوال زری لگتی ہے۔ پھر رفتہ رفتہ میں نے زندگی کو سمجھنا شروع کر دیا تو پتہ چلا کہ زندگی تو صبر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کوئی بچھڑ گیا تو صبر، کوئی روٹھ گیا تو صبر، کسی نے کردار پر انگلی اٹھائی تو صبر، جو مانگا وہ نہ ملا تو صبر۔ جب تمہارے رشتہ دار تمہارے خلاف بولنے لگ جائیں تو سمجھ جانا تم صحیح جا رہے ہو۔ سانپ سے نہ ڈرو، کیونکہ سانپ سر عام ڈستا ہے۔ ان کم ظرفوں اور منافقوں سے ڈرو جو اپنا پن کر ڈستے ہیں۔ حضرت علی۔ انسان واحد ایسی مخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے۔ غرور کس بات کا ہے صاحب، آج مٹی کے اوپر کل مٹی کے نیچے۔ جیب بھاری ہو تو دشمن بھی خطائیں معاف کر دیتے ہیں، اور ہاتھ خالی ہو تو سگے بہن بھائی بھی سلام نہیں کرتے۔ ابھی موقع ہے، چونکہ اعمال نامے کھلے ہوئے ہیں، قلم چل رہے ہیں، بدن تندرست اور توانا ہے، زبان آزاد ہے، توبہ سنی جا سکتی ہے اور اعمال قبول کیے جا سکتے ہیں۔ انسان انسان کو ڈس رہا ہے اور سانپ بیٹھا ہنس رہا ہے۔ جب انسان اندر سے مر جاتا ہے تو وہ حد سے زیادہ خوش اخلاق ہو جاتا ہے۔ خوش نصیب وہ نہیں جس کا نصیب اچھا ہو، بلکہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہو۔ اگر اپنوں کو گرانے میں آپ کو اپنی جیت لگے تو سمجھ جاؤ کہ آپ بہت گرے ہوئے انسان ہو۔ یا ذوالجلال والاکرام، اس کی کثرت سے خوشحالی نصیب ہوگی، اس کے ساتھ دعا کرنے سے دعا مقبول ہوگی۔ انسان چہرہ تو صاف رکھتا ہے جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے، مگر دل کو صاف نہیں رکھتا جس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے۔ بے عزتی کا جواب اتنی عزت سے دیں کہ سامنے والا خود ہی شرمندہ ہو جائے۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ جیسے تو راضی ویسے راضی کر دے، میرا کوئی عمل تو امتیازی کر دے، سر جھک جاتا ہے من جھکتا ہی نہیں، دل بھی کسی وقت نمازی کر دے۔ کبھی آنسو کبھی سجدے کبھی ہاتھوں کا اٹھ جانا، انسان جب ٹوٹ جاتا ہے تو اللہ بہت یاد آتا ہے۔ اکڑ تب تک چلتی ہے جب تک پکڑ نہیں ہوتی۔ وقت نکال کر بات کر لیا کرو اپنوں سے، اگر اپنے ہی نہ رہیں گے تو وقت کا کیا کرو گے۔
یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے بہترین کھلایا، بہترین پہنایا اور بہترین جگہ پر رکھا۔ میں نے ان پڑھ لوگوں کو بیوی کو اپنے گھر کی ملکہ بناتے دیکھا۔ میں نے اعلیٰ تعلیم یافتہ ڈگری ہولڈرز کو بیوی کو مارتے اور چھوڑتے دیکھا۔ تعلیم شعور نہیں دیتی، شعور تربیت سے ملتا ہے۔ خوشی کا اظہار بلند آواز سے نہ کریں، حسد کی نیند بہت ہلکی ہوتی ہے۔ آپ کسی خوبصورت چیز کے بارے میں جتنے کم لوگوں کو بتاتے ہیں وہ اتنی ہی دیر تک خوبصورت رہتی ہے۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو ایک لمحہ بھی مہلت نہیں ملتی۔ دعا کیجیے میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، زبان سے ہوشیار رہو، کیونکہ یہ ایسا تیر ہے جو خطا کرتا ہے۔ جو دنیا سے محبت کرتا ہے اس کے دل سے آخرت کا خوف اٹھ جاتا ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ کیا اللہ کا ہم پر یہ احسان کم ہے کہ اس نے ہمیں ایک مسلمان کے گھر اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ اپنی ذات سے پیار کرنے والا آدمی کبھی دوسروں سے پیار نہیں کر سکتا۔ پیار کرے گا بھی تو اپنی ضرورت کے لیے، مطلب پورا ہوتے ہی چھوڑ جائے گا، چاہے دوسرا کتنا ہی وفادار کیوں نہ ہو۔ ہر بات میں اللہ کا ذکر کرو گے تو ہر کام میں اللہ کو ساتھ پاؤ گے، انشاءاللہ۔